السلام علیکم۔ میرا موضوع سخن شان مصطفیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جناب صدر 517 عیسوی پہلے اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو ہر طرف جہالت کا بازار گرم تھا۔ کہیں زندہ بچیوں کو درگور کر دیا جاتا تھا تو کہیں اپنی ہی سگی ماں کو سر بازار اعلان کر دیا جاتا تھا، تو کہیں اپنے ہی باپ کے منہ پر تھپڑ مار کر اسے گھر سے باہر نکال دیا جاتا تھا کہ تبھی رب العالمین کی رحمت خدا بندے جوش میں آتی ہے۔ رحمت للعالمین ایک ایسا پیغمبر بنا کر بھیجتی ہے جسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ وہ نبی جس کے آنے سے ہر ایک کو خوشی ملی، وہ ماں جس کو سر بازار پیش ڈالا جاتا تھا اس کے قدموں تلے جنت رکھ دی گئی، وہ بیٹی جسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اس بیٹی کو رحمت قرار دے دیا گیا، وہ باپ جس کے منہ پر تماچے مار دیے جاتے تھے، اس باپ کو ایسی شان ملی کہ جنت کا دروازہ بنا دیا گیا۔ جناب صدر اس نبی کے آنے سے کیا شانیں ملی کہ ماں باپ کو ایک بار دیکھنے سے حج عمرے کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو میں کیوں نہ کہوں کہ مشکل سے راستے آسان ہو گئے، دشمن بھی دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم پتھر بھی کرنا پڑ کر مسلمان ہو گئے۔ جناب والا میں اپنی تقریر میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ہم سیرت طیبہ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحیثیت معلم زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کی، لیکن افسوس کہ مسلمات پھر سے زبان میں پست ہے۔ افسوس کہ جب بھی خیر پر نجی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے تو فقط ایک مسلم کو دیکھا جاتا ہے۔ میں جب بھی دنیا کے اندر غور کرتی ہوں تو میرے سامنے فلسطین کا چھوٹا بچہ آ جاتا ہے جو دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شہادت کو گلے لگا رہا ہے۔ آخر کیوں ہمیں یہ ذلت اور رسوائی نصیب ہوئی؟ آج وہ دن آ گیا ہے کہ ہم بچیوں کو زندہ درگور تو نہیں کر رہے، لیکن ہم آج کے صدیقی جیسی جان جیسی بیٹیوں کو دشمن کے حوالے کر دیتے ہیں۔ آج مجھے کہنے دیجیے کہ کشمیر کہنے والا ہے پاکستان کا بچہ کشمیر کو بچا تو نہیں سکا، یہ کس وجہ سے ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جہاد کو چھوڑ دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سیرت طیبہ کو چھوڑ دیا۔ جی ہاں جناب والا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ یہ مسلم آج زبان میں پست نہ ہوتے اگر انہوں نے سیرت طیبہ پر غور کیا ہوتا، یہ مسلم آج زبان میں پست نہ ہوتے اگر انہوں نے سیرت طیبہ پر غور کیا ہوتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحیثیت معلم زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کی، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے صراط مستقیم پر چلنا ہی نہیں چاہا، ہم نے صراط مستقیم کو چھوڑ دیا، ہم نے صراط مستقیم کو چھوڑ کر وہ راستہ اختیار کر لیا جو آج سے 1400 برس پہلے تھا، اور وہی جہالت اب واپس پلٹ رہی ہے۔ تب بتوں کو پوجا جاتا تھا لیکن اب مزاروں پر سجدے کیے جاتے ہیں۔ تب مندروں اور مسجدوں میں کوئی فرق نہ تھا، تب مسجد اقصی اور گردوارے میں کوئی فرق نہ تھا، جو جہاں جاتا تھا وہاں چلا جاتا تھا۔ جناب والا، کیا اب ایسا نہیں ہو رہا؟ آخر کیوں یہ بغض اور اندھیرے کی پٹی ہمارے دماغوں پر بندھی جا رہی ہے؟ میں امید کرتی ہوں